پرشین امپائر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مجوسیوں کی حکومت تھی، مشرک تھے وہ. ان کے نزدیک جس چیز کو آج کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی اس کو بھی جائز کر دو، ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی آ رہا ہے اور ہومو سیکچویلٹی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس وقت پرشین امپائر کے اندر موجود تھیں اور لیگلائز تھیں. ان کا یہ مذہبی عقیدہ تھا. یہ بات کرتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے، لیکن آج کل تو یہ چیزیں یعنی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر پھیلتی جا رہی ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی بہن کا نکاح ہو سکتا ہے، بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ان کا ایک فرقہ ہے مجوسیوں کا، مزدکیہ کے نام سے، اس نے مذہبی طور پہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھائی عورت انسان کے لیے ایسی ایک کامن پراپرٹی ہے جیسے آگ، پانی اور ہوا ہے. یہ ان کا مذہبی فتویٰ تھا مجوسیوں کا فارس میں اسلام کے آنے سے پہلے، کہ بھائی جیسے آگ، پانی، ہوا پہ سب کو اختیار حاصل ہے، اسی طرح عورت پہ سب کو اختیار حاصل ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. آج کا جو مغرب ہے وہ اسی کی طرف جا رہا نہیں جا رہا، جو انسیسٹ ہے، جو بیسٹیا ہے، جو ان چیزوں کی طرف جو ویسٹ جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج شکاگو کے اندر بہت سارے، جو امریکہ کے بہت سارے شہروں میں ان چیزوں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. تو سیم وہی چیز ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے فارس میں تھی، جو حضور کے آنے سے پہلے رومن امپائر میں تھی. وہ چیزیں آج دوبارہ آپ سمجھیں اس کو ریکال کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ نئی شکل دے کر، نئی شیپ میں اس کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اصل میں انلائٹمنٹ ہے، یہ اصل میں انسانی حقوق ہیں. ان انسانی حقوق سے نکالنے کے لیے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا. یہ کون سے انسانی حقوق ہیں؟ یہ انسانی حقوق ہیں یا جانور پناہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی آپ فرد کو آزادی دے دیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہیومنزم کا تصور یہ ہے کہ انسان خود اپنا خدا ہے، انسان خود اپنا خدا ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہمارا خدا اللہ ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہمارا خدا اللہ ہے. ہیومنزم کا تصور یہ ہے کہ انسان خود اپنا خدا ہے. اسلام کے اندر جو حقوق العباد کا پورا ایک تصور ہے، آپ سب جانتے ہیں حقوق العباد، حقوق اللہ، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک انسانوں کے حقوق ہیں. حقوق العباد کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو حقوق العباد کا ترجمہ ہیومن رائٹس بنے گا، مین کائنڈ رائٹس بنے گا، یہی اس کا ترجمہ ہے. اسلام کے جتنے احکام ہیں، صبر ہے، شکر ہے، ایثار ہے. اسلام ہمیں ایثار کا حکم دیتا ہے. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے دوسرے کو سہولت فراہم کریں. صبر ہے، شکر ہے، بھائی کسی پہ غصہ آ رہا ہے اس پہ غصہ نہ کریں، آپ غصہ اتار سکتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. یہ جتنے شریعت کے احکام ہیں، یہ سارے احکام بنیادی طور پر انسانوں کے حقوق ہیں. اسی طرح اسلام میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے جو حقوق ہیں، ہر انسان کے اسپیسیفکلی الگ الگ رائٹس بتا دیے ہیں اسلام نے. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں بھائی فرد کو آزادی دیں تاکہ وہ کمفرٹ فیل کرے. مغرب کے اندر والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرایا جاتا ہے اور کتے کو ساتھ بیڈ پہ سلایا جاتا ہے. والدین کہاں پر ہیں؟ اولڈ ہوم میں. تو آپ مجھے بتائیں والدین گھر میں زیادہ کمفرٹ فیل کریں گے یا اولڈ ہوم میں زیادہ کمفرٹ فیل کریں گے؟ وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ خوش ہوں گے یا اولڈ ہوم میں زیادہ خوش ہوں گے؟ تو والدین تو جمع ہیں اولڈ ہوم میں اور اپنے ساتھ کتے کو بستر پہ بیڈ پہ ساتھ سلایا ہوا ہے، زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. یہ کہاں کی ہیومینٹی ہے؟ یہ کون سا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ یہ کہتے ہیں آزادی، انصاف اور مساوات. یہ بنیادی نعرے ہیں ان کے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے، اور سارے جناب سب کو فریڈم ہونی چاہیے، اور انصاف، جسٹس ہونا چاہیے. لیکن جسٹس کے سٹینڈرڈ بھی الگ الگ ہیں. جسٹس کے سٹینڈرڈ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے الگ ہیں، عراق میں رہنے والوں کے لیے الگ ہیں، افغانستان میں رہنے والوں کے لیے الگ ہیں، فلسطین اور غزہ میں رہنے والوں کے لیے الگ ہیں. ان کے الگ سٹینڈرڈ ہیں. یوکرائن کے انسان
جب یوکرائن پہ حملہ ہوا تھا، امریکہ یوکرائن کو سپورٹ کرتا ہے، تو امریکہ نے کہا کہ یوکرائن کے جو انسان ہیں وہ افغانستان کے انسانوں سے بہتر انسان ہے۔ یہ جو ذات پات کا تصور ہے جس کو اسلام نے آ کے ختم کیا کہ خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام نے آ کے اس تصور کو ختم کیا۔ آج کے ہیومن رائٹس کے اندر یہ تصورات دوبارہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ ساری جو ذات پات کا سسٹم تھا کہ بھائی ہم تم سے سپیریئر ہیں، آج جو ہیومن رائٹس اقوام متحدہ کا چارٹر بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس، تو بھائی اگر ہر فرد کو آزادی ہے، اس کا مطلب پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی آزادی ہے، وہ اپنے حقوق خود ڈیفائن کریں گے، لیکن ہمیں باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان ہیومن رائٹس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا جو اقوام متحدہ نے بنائے ہیں۔ تو فرد کی آزادی کہاں پر گئی؟ اس کا مطلب فرد کی آزادی نہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو اختیار دے دیا، نعرہ یہ لگایا کہ ہم نے سب کو آزاد کر دیا ہے، ایک ہاتھ سے آزادی دی، دوسرے ہاتھ سے آزادی اپنے کنٹرول میں رکھی کہ جب ان سے آزادی سلب کرنی پڑے گی آزادی سلب کر لیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔